السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کا بہت ہی شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا اور نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت کا حقدار بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عظیم مقدس مطہر کتاب قرآن پاک عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس قرآن سے پیار اور محبت کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ 5-10 منٹ کے اندر جو آج آپ کے سامنے درس قرآن دینے والا ہوں وہ ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں دنیا میں کہ جو صرف کامیاب ہونے والے ہیں دنیا آخرت میں، اور ان 3 بندوں کے علاوہ ہر بندہ ہی نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے گرامی ہے، فرمایا الدنیا ملعون، دنیا ساری کی ساری ہی لعنتی ہے، ساری ہی ساری ملعون ہے، الا من ثلاث، مگر 3 بندے ایسے کہ جو اللہ کی لعنت سے، دنیا کی لعنت سے بچ سکتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں کہ پہلا بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا، دوسرا بندہ عالم ہو، دین کا علم سکھانے والا ہو، تیسرا بندہ دین کا علم سیکھنے والا طالب علم ہو، عالماً او متعلماً۔ ان 3 بندوں کے علاوہ ساری دنیا ملعون ہے، ان 3 بندوں کے علاوہ ساری دنیا خسارے میں ہے، ان 3 بندوں کے علاوہ ساری دنیا نقصان میں ہے، ان 3 بندوں کے علاوہ ساری دنیا گھاٹے میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا قرآن بھی اعلان کرتا ہے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے زمانے کی قسم ہے، بے شک ہر انسان ہی گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا کہ جو بندہ ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور دین کی تبلیغ کرتا ہے، حق بات کی دعوت دیتا ہے، حق بات کو پھیلاتا ہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بھائیو، ہمیں جہاں سورۃ العصر کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمین کے، آپ کے فرمان کے مطابق بھی، آپ کی حدیث کے مطابق بھی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ بندہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، حدیث کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ آج ہم نے کامیابی کا سٹیٹس، معیار کس کو دے دیا ہے کہ جس کے پاس اچھی گاڑی ہو، جس کے پاس اچھا گھر ہو، جس کے پاس اچھا پہننے کے لیے سوٹ ہو، لباس ہو، اور اچھی جائیداد ہو، اچھا گزران ہو، اور وہ بندہ جس کے پاس یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ اور ہمارا ایک معاشرے کا، ہمارا ایک رسم و رواج یہ بن چکا ہے کہ جو بندہ اس طرح کی اچھی اچھی نعمتیں استعمال کرتا ہے، گھر اچھا، گاڑی اچھی، کاروبار اچھا، ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں۔
لیکن میرے عزیز دوستو بھائیوں، اللہ تعالی کس کو کامیاب کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کس کو جناب کامیاب کہتے ہیں؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا الدنیا ملعون، دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، لعنتی ہے، سوائے تین بندوں کے، ایک بندہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا، اور دوسرا بندہ عالم، تیسرا بندہ طالب علم ہو۔ اور ایک حدیث میں اور بھی آتا ہے کہ جو بندہ ان پہ خرچ کرنے والا ہو وہ بھی لعنت سے بچ سکتا ہے۔ عالم پہ خرچ کرے، متعلم پہ، طالب علم پہ خرچ کرے، اللہ اللہ۔ آپ دیکھیں کہ عالم اور متعلم کے لیے، یعنی دین سیکھنے اور سکھانے والے کے لیے، اللہ کے نورانی فرشتے ان کے پاؤں میں پر بچھاتے ہیں، آسمانوں کے پرندے، آسمانوں کے جناب فرشتے، نورانی ملائکہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پانی کے اندر رہنے والے جانور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ کیوں کرتی ہیں؟ کہ یہ سب سے عظیم کام، سب سے کامیاب کام وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، پھر اللہ نے ان کے لیے مخلوقات کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تم نے بھی ان کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ اللہ کے ہاں یہ کامیاب ہیں، کامران ہیں، فوز و فلاح پانے والے یہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہر بندے کی نیت ہونی چاہیے، ہر بندے کی یہ کوشش اور محنت ہونی چاہیے کہ ہم نے دین کی دعوت کو پھیلانا ہے، ہم نے دین کے مشن کو جاری رکھنا ہے، ہم نے دین کی نشر و اشاعت کرنی ہے، ہم نے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جو بندہ عالم ہے وہ اپنے طریقے سے کرتا ہے، جو بندہ طالب علم ہے وہ اپنے طریقے سے کرتا ہے، لیکن جو بندہ نہ عالم ہے نہ طالب علم ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک تو ان پہ خرچ کرے، کیونکہ خرچ کرنے سے دینی اداروں میں بچے پڑھیں گے، وہ آگے دین کی تبلیغ کریں گے، اس کا دین کو آگے بڑھانے میں، پھیلانے میں حصہ ڈال جائے گا۔ اسی طرح بندہ مسجد بناتا ہے، مسجد میں حصہ ڈالتا ہے، مسجد میں لوگ آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور جناب درس و دروس، جمعہ، وعظ سنتے ہیں۔ اس کے بنانے کی وجہ سے، اس کے تعاون کرنے کی وجہ سے دین کا آگے کام پھیلتا ہے، پھولتا ہے، بڑھتا ہے، تو یہ بندہ بھی ان کے حصے میں آ جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اور جہاں تک میری یہ آواز جائے، جہاں تک میری یہ جناب دین کی دعوت جائے، ہر بندے کو چاہیے یہ سن کے آگے حدیث پہنچائے کہ 3 بندے ایسے ہیں جو اللہ کی لعنت سے، دنیا کی لعنت سے، دنیا کی جناب ایک جو دھوکہ ہے دنیا، اس سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، دنیا نال محبت گوڑی تے دنیا 4 دہاڑے، اور دنیا نال محبت گوڑی تے دنیا 4 دہاڑے، رہی نہ روے گیے نال کسے دے تے دنیا ہی دین وگاڑے۔ بڑے بڑے جناب ایماندار، بڑے بڑے جناب مسلمان دنیا کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے دھوکے کے پیچھے لگ گئے، جناب اللہ کو بھول گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو بھول گئے۔ اور اللہ اکبر، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے پیچھے لگ کے میں سب کچھ کما لوں گا، آخرت حاصل کر لوں گا، اس کی یہ بھول ہے، اس کی جناب یہ ناکام کوشش ہے۔ کیونکہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے پیچھے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، دنیا کے پیچھے لگ کے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور جو آتا ہے کمائی جاتا ہے، جو آتا ہے وہ جناب ہڑپ کری جاتا ہے، تو ایک بندہ دنیا کما کے اس نے دنیا کو آنے میں اللہ کی عبادت نہیں سمجھا، دنیا کے آنے کا مقصد نہیں سمجھا، دنیا میں آنے کا اس نے اللہ اور رسول کا طریقہ نہیں سمجھا، بلکہ اپنی منمانی سے مال کمایا۔ جب بندہ اپنی منمانی سے مال کما کے حج بھی کرنے چلا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ حج کرنے آیا، آ کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، اور تو آنے والے تیرا حج قبول نہیں، تو حاضر نہیں، نہ تو نیک بخت ہے، کیونکہ یہاں بیت اللہ کے پاس جانا، مکہ مدینہ میں جانا نیک بختی کی علامت ہے، خوش بختی کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں،
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस बंदे का हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। क्यों? वो बंदा हराम कमा के आया था। मलबसू हराम, मशरबू हराम, मतअमू हराम, उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, उसका लिबास हराम का। अल्लाह कहते हैं कैसे तेरी मैं इबादत कबूल कर लूँ। इसी तरह जो लोग गिले शिकवे करते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वो अपने रिज़्क़ को पाक करे, रिज़्क़ हलाल कमाए, रिज़्क़ हलाल खाए, फिर अल्लाह उनकी इबादत भी कबूल करेगा। अल्लाह उनकी जनाब वाज़ो नसीहत में असर भी रखेंगे, अल्लाह उनकी दावत में असर रखेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अल्लाह अकबर। अगर हम अपना रिज़्क़ पाक नहीं करते, झूठ की, धोखे की, मिलावट की कमाई है, तो फिर ये सारे मामलात नहीं हो सकते, इबादत कबूल नहीं होगी, फिर उसके बाद जनाब दुआएं नहीं कबूल होगी। जो बंदा ये समझता है कि मैं अपनी इबादत, अपनी नेकी कबूल करते हुए देखना चाहता हूँ, वो ये देखे कि जो मैंने नेकी आज की है, कल मैं उससे बढ़ के कर सकता हूँ कि नहीं। अगर आज नेकी उसने की है, कल उससे बढ़ के करता है, तो ये नेकी उसके कबूल होने की दलील है। जो आज नेकी की है, कल नहीं कर सका, वो ये याद रखे कि उसकी नेकी कबूल नहीं हुई, क्योंकि नेकी करने से इबादत में शौक बढ़ता है, नेकी करने से इबादत में रग़बत बढ़ती है। तो जो मेरे बुजुर्ग, जो मेरे नौजवान, जो मेरे दोस्तों अहबाब अपने अंदर ईमान को, नेकी को, उसके मेयार को, उसकी कसवटी को चेक करना चाहते हैं, तो फिर अपने अंदर रिज़्क़ हलाल खाने की और कमाने की आदत डालें, इसका ख़ास ख्याल रखें और दुनिया की लानत, अल्लाह रसूल की लानत से बच जाएं। क्योंकि फरमाया कुन आलिमन और मुतअल्लिमन, या आलिम हो जा, या दीन सीखने वाला बन जा, या इन पे खर्च करने वाला बन जा, फिर इसी में तेरी नजात है। अगर दुनिया के पीछे पड़ के तूने हराम और हलाल की तमीज़ ना की, तो मेरी इबादत कबूल नहीं होगी, इबादत कबूल नहीं होंगी, दुआएं कबूल नहीं होंगी। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, नौजवान, मेरे हम उम्र साथियों, अल्लाह अकबर, हमें अपनी ज़िंदगियों को टटोलना होगा, हमें अपनी ज़िंदगियों को परखना होगा, हमें अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेना होगा कि हम किस डगर, किस लाइन, किस मनहज, किस तरीके पे चल रहे हैं। हम अल्लाह के लिए जी रहे हैं कि अपने पेट के लिए जी रहे हैं? हम अल्लाह के लिए जी रहे हैं कि हम बीवी बच्चों के लिए जी रहे हैं? हम अल्लाह के लिए जी रहे हैं कि हम दुनिया के जनाब मकसद और अपनी मुरादें पूरी करने के लिए जी रहे हैं? हम दुनिया के लिए जी रहे हैं या हम अल्लाह के लिए जी रहे हैं? हम जन्नत के लिए जी रहे हैं, कब्र से बचने के लिए जी रहे हैं? हम हशर में नबी पाक अलैहिस्सलाम के हौज़े कौसर से जनाब और उनके हाथों से हौज़ का पानी पीने के लिए जी रहे हैं? हम तो आए ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे अब्बा जी आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए, तो अल्लाह ने हमें ये बता दिया कि आपने, आदम की औलाद ने अमल करके अब जन्नत में दाखिल होना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हराम से बचने की तौफीक अता फ़रमाए, रिज़्क़ हलाल कमाने की और खाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह हमें दुनिया की लानत, अल्लाह अपनी लानत से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, आओ इन तीन लोगों में शामिल हो जाए, क्योंकि फरमाया वल असरी इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, हर बंदा नुकसान में है मगर वो कि जो नेक अमल करता है ईमान लाने के बाद और हक़ की दावत देता है, दीन की तबलीग करता है, दीन को फैलाने की दावत देता है। अल्लाह अकबर मेरे भाइयों, और एक दूसरे को सब्र की दावत तलकीन करता है और अल्लाह का ज़िक्र करने वाला बन जाए और जनाब आलिम बन जाए या मुतअल्लिम बन जाए। अल्लाह अकबर। फरमाया जो आलिम और मुतअल्लिम होता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। यार हमारा फ्यूचर यही होना चाहिए। आज हर बंदा फ्यूचर के पीछे भाग रहा है, आज हर बंदा फ्यूचर के पीछे भाग रहा है।
کوئی اپنا فیوچر بنانے میں لگا ہے، کوئی اپنے بیوی بچوں کا فیوچر بنانے میں لگا ہے، کوئی اپنے مستقبل بنانے میں لگا ہے۔ کیسا مستقبل، کیسا فیوچر کہ جس میں اپنا کام ہی نہ ہو، جس میں فیوچر میں اپنے مستقبل میں بندہ اپنی پلاننگ ہی بھول جائے۔ یار ہماری ساری دنیا کی محنت اپنی آخرت کے لیے، فیوچر آخرت کے لیے ہونا چاہیے، فیوچر ہمیں قبر کے لیے بنانا چاہیے، فیوچر ہمیں حشر کے میدان کے لیے بنانا چاہیے، فیوچر ہمیں جنت کے لیے بنانا چاہیے۔ ہم نے اپنا فیوچر اور مستقبل دنیا کے لیے کھپا دیا، کاروبار کے لیے کھپا دیا، بیوی بچوں کے لیے ضائع کر دیا، اور جناب کاروبار کی لائن کے لیے ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، دنیا میں آنا اللہ کا مقصد، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ مقصد ہے کہ بندے صرف میری عبادت کریں۔ رزق کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ذکر کرنے والا بنا دے، عالم بنا دے، متعلم بنا دے، اور دین والوں پہ خرچ کرنے والا بنا دے۔ اللہ سے دعا اللہ جتنی دیر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، موت آئے شہادت والی اللہ میں موت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔